عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، ماہ ربیع النور شریف اپنے فیوز و برکات و فضائل لے کر جلوہ فگن ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا کا کروڑ بار شکر ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں اور برکات سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ المبارک نعمت کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے جو کلمات نور بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، جب تم پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اپنی رحمت نازل کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ خوشیاں منانا تمہارے لیے اس مال سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ برادران اسلام، ذرا اس آیت مبارکہ میں آپ کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ معنی و مفہوم پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں تم پر اپنا فضل کروں، جب میں تم پر اپنی رحمت نازل کروں تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرا فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ ہیں جی، جب تمہیں میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون سا فضل اور کون سی رحمت سے ہمیں نوازا ہے، اور اس کے ملنے پر ہمیں کیسی خوشی منانی چاہیے۔ اب تلاش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت کو، تو سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اتنے احسانات اور فضل فرمائے ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی، اہل سنت بھی اور اہل نسبت بھی ہیں جی، پھر سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، جسم بھی دیا، جان بھی دی، قرآن بھی دیا، ایمان بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت لامسہ اور قوت ذائقہ بھی دی، قوت شامہ بھی دی، قوت ناطقہ بھی دی، اس نے ہمیں عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اس نے ہمیں ذوق بھی دیا، حضور بھی دیے۔ اس کے احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اس نے ہم پہ اتنے فضل، رحمتیں اور احسانات فرمائے ہیں جو حد سے باہر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، رب نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا تو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں، لیکن ہر نعمت کا، ہر فضل کا ایک اپنا معیار ہے اور اپنا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت نے
جو ہم پہ سب سے بڑا فضل کیا ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ کریم نے ہم پہ سب سے بڑا فضل ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اٹھائیے قرآن کریم 28واں بلکہ 22واں سپارہ ہے، سورہ احزاب شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یہ بھی ہمارے امام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مفسرین اور محدثین ہیں نا، وہ نبی کا معنی نبی کرتے ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی کا معنی کیا کیا ہے؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، مومنوں کو بشارت دے دو، اس لیے کہ ان پر اللہ نے اپنا فضل کبیر فرمایا ہے۔ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا فضل فرمایا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے، اے لوگو، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا بنا کر۔ اے ایمان والو، اتنی شانوں والا نبی ہم نے تمہیں عطا فرما کے تم پہ بڑا احسان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ رب العزت کا ہم پہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں ذات مصطفیٰ عطا فرمائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اصل فضل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہم کو ذات مصطفیٰ عطا فرمائی ہے اور ذات مصطفیٰ سب سے بڑا فضل ہے، اسی طرح اس کائنات پر جو سب سے بڑی اس کی رحمت ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اٹھائیے قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سویا وقتہا دے چہرے والیا، واللیل دے پیاریا زلفہ والیا، والعصر دے پیارے زمانے والیا، وما ينطق عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والیا، لا امرکا دی پیاری شان والیا، ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھا والیا، وجہ اللہ دے نورانی تے حسین چہرے والیا، علم نشرح دے سینے والیا، یاسین دے سہرے والیا، مازاق دے نینا والیا، حامین دے کنڈلا والیا۔ سونیا اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سونیا ہم نے تمہیں تمام کائنات والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے عالم انسانیت پر سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اب آگے اللہ کا اعلان سنیے، رب فرماتا ہے
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں جب تمہیں اپنے فضل سے نوازوں، رحمت سے نوازوں، تو میرا فضل اور رحمت جب تمہیں مل جائے، میسر آ جائے، تو پھر منہ بنا کے نہ بیٹھے رہنا۔ کسی کو پتہ چلے بیمار ہے، کوئی سوگ ہو گیا ہے، صفے ماتم ہے، فرمایا جب تمہیں اپنا فضل دوں، رحمت دوں، خوشی سے تمہارے چہرے کھل اٹھیں۔ بندہ بارڈروں پار آئے، منہ ویکھے کبھی واقعی کوئی گل لے ویچ لگتا بندہ بڑا خوش ہے، اہمیں تے نہیں نہ چہرہ کھلیا، خوش ہے بندہ۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس آیت مبارکہ میں تو فضل اور رحمت سے مراد قرآن پاک ہے، تو ہم انہیں کہیں گے بھائی قرآن نے ہی تو حضور کو سب سے بڑا فضل اور رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو ہم یوں کہیں گے قرآن بھی فضل ہے، صاحب قرآن بھی فضل، قرآن بھی فضل ہے اور صاحب قرآن بھی فضل، قرآن بھی رحمت ہے اور صاحب قرآن بھی رحمت، یعنی اللہ اکبر۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن جو ہمیں رسول اللہ کے صدقے ملا، اس قرآن کے نزول کی تو ہم خوشی منائیں، لیکن جب آمنہ کے لال کا وقت آئے ہم منہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نزول قرآن میں جشن نزول قرآن کی محفل سے جاتے ہیں اور آمد صاحب قرآن کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرے جس دن اللہ کا کوئی فضل ملے یا رحمت ملے، وہ دن خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بول کے بتائیں۔ جس دن کسی قوم پر، کسی امت پر، لوگوں پر، کسی کو بھی اللہ کا فضل ملے یا رحمت ملے، وہ دن خاص ہوتا ہے کہ عام ہوتا ہے؟ اسے یاد رکھنا چاہیے، بھول جانا چاہیے، اسے عام تصور کرنا چاہیے، کوئی خاص نام لینا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، میری اور آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو ہے محمد عربی کے فرمان کی، ویلیو ہے آمنہ کے لال کے فرمان کی، اور ویلیو ہے قرآن کی۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے آپ کو عرض کیا، اے عیسیٰ روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج دے، دسترخوان بھیج دے، مائدہ بھیج دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب آپ کو فرمائش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، رب تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری دعا اپنے قرآن کے اندر بیان کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ پہلے اور اگلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، سونیا ربا میری امت واسطے آسمان تو کھانا بھیج دے تاکہ پہلے واسطے دے پچھلے واسطے عید کا دن بن جائے۔ تکون لنا عیدن، یہ قابل غور ہے، یا اللہ کھانا بھیج دے تاکہ اسی اس دن عید منائیے اور ساری خوشی کا دن ہوئے۔ جس دن کھانا اترے گا ہم اس دن کو بطور عید منائیں گے۔ اے شمع پارتی نور مدینہ مسجد میں آنے والوں، میں آپ کے چہروں کو دیکھ کے جان سکتا ہوں یہ سارے کے سارے بیٹھنے والے محمد عربی کے غلام ہیں۔
کیونکہ تمہارے چہرے بتا رہے الحمدللہ. کسی کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوئے, 12 ویسے بھی بجتے ہیں تو بارڈر سے پار آنے والے لوگوں کے بجتے ہیں, ان کے چہروں پہ تو حضور کی آمد کے خوشی کے آثار چھائے ہوئے. میں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے رب تعالیٰ جس دن کھانا نازل فرمائے, دسترخوان آسمان سے نازل فرمائے, وہ تو عید کا دن بن جائے. اور جس دن سرکار دو جہاں سرور کون و مکان دستگیر جہاں غم گسار جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے دسترخوان نازل ہو, وہ امت اسے بطور عید جانے, یاد کرے. اور جس دن مدینے کے تاجدار آئے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا.